اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز اراکین کمیٹی مسجد الہی، معزز مصلیان مسجد الہی، میرے رفقا، میرے دوست حضرت امام صاحب اور میرے دوست محمد شرف الدین انور، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں چونکہ یہ پچھلے 44 ایئرس سے میں جدہ میں رہتا ہوں، اور میرے یہ ہابیز میں تھا کہ میں اسلامک ہسٹوریکل پلیسز پہ جاؤں اور وہاں پہ وہاں سے فوٹوز لوں اور وہ اس کی فوٹوز کو دھلاؤں، پھر اس کے بعد میں اپنے دوست احباب میں اس کی گفتگو کروں، جو کچھ میں پڑھا اس کو شیئر کروں۔ وہ عادت ایسی ہوئی کہ بڑھتے بڑھتے پھر موبائل کا دور آیا، موبائل کے ذریعے فوٹوز لینا آسان ہو گیا، پھر موبائل میں کیمروں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس سے بھی ہم مستفید ہوئے۔ یہ ایسا کروں؟ ہاں، تو میرا یہاں پر آج جو بھی آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں، میں اس لوکیشن سے تعلق سے بولنے جا رہا ہوں جہاں پر میں وزٹ کیا تھا پچھلے 35-40 سالوں میں، جہاں پر معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، واقعات ہوئے، قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوا۔ لیکن میرے سے آپ وہ امید مت کریے جو ایک عالمانہ جو تقریر ہوتی ہے یا عالم دین جو فرماتے ہیں۔ عالم دین کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ صحابیوں نے پوچھا، یا امیر المومنین، عابد کا درجہ بڑا ہے یا عالم دین کا درجہ بڑا ہے؟ تو حضرت علی سیدنا کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ عالم کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے عابد سے زیادہ۔ عابد کی جو عبادات ہوتی وہ اس کی اپنی خود کے لیے ہوتی، لیکن عالم کا جو علم ہوتا، جو کچھ اس کی نالج ہوتی، وہ شیئر کرتا ساری دنیا سے، اس لیے اس کا درجہ اونچا ہوتا۔ اور بعض مورخین نے، بعض مفکرین اسلام نے لکھا ہے کہ ایک عالم کے اوپر 70 اولیاء کرام کا سایہ ہوتا ہے اور ایک ولی کے اوپر 70 انبیاء کا سایہ ہوتا ہے۔ وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے لوگ ہوتے وہ۔ ہم صرف ہسٹری سے تعلق ہے ہمارا، چونکہ میں ایک تو بینکر ہوں، پھر اوپر سے ہسٹری جاننا اور اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا، یہی میرے ہابیز میں سے ہے، وہ میں آپ لوگوں کو آج شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم آج شروع کریں گے اس ایپیسوڈ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو مکہ المکرمہ میں ہوئی تھی۔ جس طرح آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جس طرح مکہ المعظمہ کے نام 11 ہیں، اسی طرح کعبۃ اللہ کے جو نام ہے 11 ہے، اسی طرح مکہ المکرمہ کے بھی نام 11 ہے۔ اس میں ایک نام محبت الوحی بھی ہے، اس لیے کہ وحی کا نزول اسی شہر میں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کے زمانے کو یا ولادت سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جاہلیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور کے لوگ جو ان کا جو طرز زندگی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے میچ نہیں کرتا تھا، اور لوگ سود خوری، عیاشی، فحش رقص اور ایک دوسرے کو بغیر کسی معمولی جھگڑوں پہ ایک دوسرے کو قتل کر لینا۔ قبائل میں جھگڑے چلتے تھے، 40 سال تک وہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے، یعنی متفق نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی رہنما نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کی بعثت ہوئی، اس کے بعد میں دنیا کو ایک راستہ ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد کے دور کو زمانے جاہلیت نہیں بولتے، تعلیم یافتہ دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو تعلیم سے روشناس کرایا۔ تعلیم تو اس زمانے میں بھی تھی، لیکن اس تعلیم کے جو فوائد تھے، اس کے فوائد نہیں تھے، نقصانات تھے۔ اس زمانے میں صرف عراق ایک ایسی جگہ تھی، بغداد، اس کا نام کچھ اور تھا جو یونانیوں نے رکھا تھا۔ پھر بعد میں جب اسلامی دنیا کا مسلط ہوتی چل گیا اسلام، تو اس کا نام بدل کر عراق رکھے۔ عراق ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گڑھ تھا، فلسفی بہت زیادہ رہتے تھے، سائنٹسٹ بھی رہتے تھے اس زمانے کے، لیکن مکہ وغیرہ میں نہیں تھے وہ لوگ۔ بے شک مکہ مکرمہ کے لوگ بھی فصیح و بلیغ خطبات دیتے تھے، لیکن ان خطبات کا انسانی زندگیوں کے لیے فائدہ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بعثت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، جس طرح مفکرین اسلام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت باسعادت ہوئی، کہ اس وقت دنیا میں تغیرات ہوئے،
فارس میں جو ہے جو ایران جو کہلاتا آج کی تاریخ میں، اس زمانے میں وہاں پہ جو ہے بت پرست یعنی آتش پرست لوگ رہتے تھے. تو وہاں پر ایک آتش کدا تھا جو 1000 سال سے جو ہے نا اس میں آگ جل رہی تھی، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت وہ آتش کدا خود بخود بجھ گیا. اور بلاد شام کے جو بلاد شام کے جو محلات تھے ان کے محلات میں ایک زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، جس سے اس محلات کے جو ہے نا خیسر و کسرا کے جو ہے نا محلات کے جو ہے نا 14 کنگورے ٹوٹ کے گرے. اور دوسرا ایسٹ یورپ کی طرف ایک دریا ہے جس کا نام ساوا ہے. وہ ساوا جو ہے 6 میل لمبی، 6 میل چوڑی اور 6 میل گہری ہے. اس کے لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ یعنی اس ندی کے دونوں جانب جو ہے نا جو یہ بت کدے تھے وہ پورے کے پورے منہدم ہو گئے اور وہ دریا بھی جو ہے نا سوکھ گئی. پھر اس کے بعد میں جو ہے نا ہواؤں میں جو ہے نا ٹھنڈک نہیں تھی، ہوا تھی ضرور لیکن اس میں ٹھنڈک نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ہے نا اس میں خنکی آئی. تاروں میں جو ہے نا چمک نہیں تھی، تاروں میں چمک آئی. سورج بے انتہا گرم رہتا تھا، سورج کی گرمی جو ہے اس کی تپش میں کمی ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو ہے نا جو ایک کعبۃ اللہ کے اوپر جھنڈا لگایا گیا، ایک مشرق کی طرف پھر دنیا کے ایک مغربی حصے میں لگایا گیا، اور اتنی روشنی ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، پیدائش کے وقت، کہ جو ہے نا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بلاد شام کے محلات کو دیکھے. یہ واقعات نمودار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی اس وقت وہ سجدے میں گئے اور ان کی جو انگلی، جو شہادت کی انگلی تھی وہ آسمان کی طرف اٹھے ہوئی تھی. جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اگر کوئی مکہ گئے ہوئے ہیں یا اگر جانے والے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو نا جس طرف ہم عمرہ ختم کرتے مروہ سے سیدھے ہاتھ کی طرف جب نکلیں گے آپ تو جو ہے سارے بلڈنگس وغیرہ جو تھے، جو اسواق تھے یعنی مارکیٹس تھے، سب توڑ دیا، میدان ہو گیا. لیکن رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا ایک بڑا جو ہے نا ایک حمام ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا اونچائی کے اوپر ایک گھر ہے جس کو مکتبہ المکہ المکرمہ کہتے ہیں. وہی جگہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. اگر آپ لوگ گئے ہیں تو ضرور دیکھیے، اگر جا کے دیکھ چکے ہیں تو اس کے سامنے کا حصہ دیکھیے جس کو شعب ابو طالب کہا جاتا ہے، جہاں 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کے قبیلوں کو محصور رکھا گیا تھا. اور کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے نا ایک ایسا صحیفہ لٹکا کے رکھے تھے، اس میں جو شرائط تھے وہ پورے کے پورے جو ہے نا مشرکین مکہ کے فیور کے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس خاندان اور قبیلے کے جو ہے نا سارے کے سارے لوگ. اچھا، وہ 3 سال تک جن لوگوں کو محروس رکھا گیا تھا شعب ابو طالب میں، شعب جو ہے ایک گھاٹی کو کہتے ہیں، تو وہاں پر ہر قبیلے کے نام کی جو ہے نا ایک گھاٹی ہے، آج بھی ہے وہ. اب تو ظاہر ہے وہاں پہ تو بڑی بڑی لگژری بلڈنگز بن گئے، ہوٹلز بن گئے، لیکن وہ نام تو ابھی بھی وہی ہے. تو وہ جو ہے نا شعب ابو طالب، حضرت ابو طالب جو سرکار کے سب سے زیادہ چاہنے والے چچا تھے، جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سفر دمشق کو کیے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو ہے 13 سال تھی. پھر اس کے بعد میں ایک سفر، دوسرا جو سفر ہوا جس میں بہت زیادہ جو ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کے جب سیریا گئے تھے. اب ظاہر ہے اس زمانے میں جو ہے نا اس کا نام سیریا نہیں تھا، بلاد شام بولتے تھے. بلاد شام میں 4 کنٹری آتے تھے جو آج کی ڈیٹ میں لبنان، جارڈن، سیریا اور فلسطین، یہ چاروں کو ملا کے ایک ہی نام دیا جاتا تھا، بیت المقدس. لیکن بعض مورخین لکھے ہیں کہ اس میں بیت المقدس نہیں تھا، بیت المقدس ارض قدس کے نام سے سپریٹ تھا. بہرحال علماء یا پھر مورخین کو صحیح پتہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جو نا بلاد شام میں یہ فلسطین بھی شامل تھا. لیکن جارڈن، لبنان اور سیریا یہ تو بلاد شام، یہ تینوں کو ملا کے بلاد شام بولتے ہیں. لیکن آج کی تاریخ میں دیکھتا ہوں اکثر پیپروں پر تو نیوز میں بولتا ہوں کہ جو نا شام میں ایسا ہو رہا شام. اب وہ شام کہاں رہا؟ شام کے 3 حصے ہو گئے، تین کنٹری بن گئے. اب صرف سوریا ہے، یا انگلش میں سیریا بولیے، اردو میں سوریا بولیے، یا پھر اردن بولیے، یا جس کا انگلش میں نام جارڈن ہے، یا پھر جو ہے نا لبنان کہیے. یہ تینوں ڈفرینٹ ہو گئے، لیکن عربی تاریخ دانوں کے حساب سے یہ تینوں ملک کو بلاد شام کہا جاتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 17 سال کی عمر میں جب یہاں سے سامان ایکسپورٹ کر کے لے کر گئے تھے، اس سے بہت فائدہ ہوا، جس سے جو ہے نا ام المومنین بہت متاثر بھی ہوئی. اور جو ہے نا پھر بعد میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کے 25ویں سال میں داخل ہوئے تو ان کو رشتہ بھی بھیجے. پھر بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں زوجیت میں آ گئی، اور ہم سب کی ماں بننے کا، ام المومنین کا پہلا خطاب انہی کو ملا. اور حضرت ام المومنین ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو ایک بار جبریل علیہ السلام کا کیا کام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا قرآن کی جو ہے نا آیات کو لے کے آتے تھے. زیادہ تر ان کا کام یہی تھا سوائے لیلۃ القدر کے. لیلۃ القدر میں جو آتے انہوں دوسرا ان کے جو ہے نا ڈیوٹیز ہے.
لیکن جب تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں تھے، جب تک جتنی بار بھی سرکار کا حضرت جبریل علیہ السلام کا یعنی روح الامین کا آنا ہوا دنیا میں، وہ صرف اور صرف قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوتے تھے. لیکن ایک بار خاص طور سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام لے کر آئے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کا کیا درجہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد جو ہے نا، جو شعب ابو طالب جس کو 3 سال محروس تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پنشمنٹ کے طور پہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کے دین کے اصل میں سرکار سے زیادہ ان کو دشمنی دین اسلام سے تھی. وہ 3 سال تک جو محروس رہے وہاں پہ جو ہے نا، مکہ المکرمہ کی جو ون آف دا ریچسٹ ویمن تھے، جو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، جو بہت بڑی تاجرہ تھی، ویسوں کو بھی جو ہے نا پتے وغیرہ کھا کے جو ہے نا اپنی زندگی گزارنا پڑا. جب وہاں سے وہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جو ہے نا کچھ بنی ہاشم کے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ لوگ جو ہے نا چونکہ خاندانی لوگ ہیں بلکہ چھپ کے چھپاتے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو جو ہے نا کچھ غلہ وغیرہ پہنچایا کرتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ 3 نوجوان جو عمرو بن عوف خاندان سے تعلق تھا، انہوں نے دل کر کے جو ہے نا وہ فیصلے کو جو 3 سال کا جو ایگریمنٹ تھا، ایکچولی 3 سال کا نہیں تھا، وہ تو غیر معینہ مدت کا تھا، لیکن وہ 3 سال میں ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابو طالب کو بولے کہ جا کے تم اعلان کرو کعبۃ اللہ میں سب کو جمع کر کے کہ جو وہاں پر جو ہے جو صحیفے میں جو لکھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا جو ہے نا مٹ گیا سوائے اللہ کے نام کے. تو وہ 3 نوجوان جو ہے نا اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا جب اپیل کر رہے تھے، اس وقت حضرت ابو طالب بھی پیچھے بیٹھے تھے. انہوں بولے کہ جو ہے نا آپ لوگ جا کے صحیفہ چیک کریے اور چیک کر کے دیکھیے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو سارا دماغ چاٹ گئے سوائے اللہ کے نام پہ. تو وہ بولے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ حضرت ابو طالب بولتے کہ میرا بھتیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو ایک 3-4 لوگوں کا وفد جو ہے نا کعبۃ اللہ کے اندر جاتا اور وہ جو صحیفہ جو ڈاکومنٹ جو لگا کے رکھے تھے دستاویز، اس کو نکال کے لا کے دیتے تھے. جب سب کے سامنے کھولتے تو اس میں سب دیمک اس کو چاٹ کے اس کے حروفوں کو ختم کر دیتی. جو اگریمنٹ جو بنا ہوا تھا وہ سارے کے سارے جو ٹیکسٹ تھا وہ ٹیکسٹ پورا ختم ہو جاتا. تو وہ جو نا جب وہ وہاں سے نکالتے اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ویسے ہی رہتا. پھر وہ ظاہر ہے وہ کلعدم ہو گیا ہوتا. جو بھی اگریمنٹ تھا، جو بھی جو ہے نا کیا بولے لکھے تھے اس کے اندر، وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ ختم ہو گیا. پھر وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. جہاں پر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ گئے تھے، جب شعب ابو طالب سے نکل کے وہ دار الختیجہ میں گئے تھے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا، جو شعب ابو طالب کی گھاٹی سے تھوڑا قریب لگا ہوا ہے. وہ گھر آج بھی ہے، لیکن وہاں پر ایک دینی مدرسہ قائم ہو گیا. اس کا نام ہے مدرسہ دار الختیجہ، آج بھی لکھا ہوا ہے وہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی کی زندگی وہیں گزارے جہاں پر سرکار کی جو پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر نہیں رہے، وہ وہاں پر رہے. تو وہاں پر پھر جو ہے نا حضرت ابو طالب کا پھر انتقال ہوا. وہ شعب ابو طالب کے محروس ہونے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا. وہ جگہ آج بھی ہے، آپ لوگ گئے تو ضرور دیکھنا وہ جگہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو غم کا سال بولے، یعنی عام الحزن. عام الحزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نا غم کا سال. ایک تو یہ جگہ دیکھنی کی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. دوسرا جو حضرت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے تو دار الختیجہ سے نکلے تھے، یا اس کا ایک نام اور بھی ہے دار الرسول بول کے. وہ جگہ آج بھی ہے، لیکن مدرسہ قائم وہاں پہ. اگر آپ مسجد جن کی طرف یا مسجد شترا کی طرف جائیں گے، یہ دونوں مساجد کی بھی کیا ہے تاریخ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بیان کروں گا، ضرور بتاؤں گا پھر کبھی چانس ملا تو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے وہاں سے نکلے تھے. حضرت علی کو وہاں پر صلح کے اس جگہ پہ جہاں پہ دار الرسول یا دار الختیجہ جو گھر ہے وہ آج بھی گھر وہ موجود ہے. وہاں سے نکل کے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے تھے. پھر وہاں سے جو نا جبل سور پہ گئے. جبل سور سے ہوتے پھر جو نا 29 جگہوں پہ رکتے ہوئے جو نا مسجد قباء کی طرف پہنچے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ حیات دیا اور آپ لوگوں میں دلچسپی محسوس ہوئی تو وہ سارے جگہوں پہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکتے مدینہ منورہ کو ہجرت کیے تھے، وہ ساری جگہوں کا ایک ایک چیز کا جو ہے نا میں آپ لوگوں کو جو ہے نا اچھا چیدہ کر کے آپ لوگوں کو بیان کروں گا. لیکن اگر آپ مکہ المکرمہ جاتے ہیں عمرہ یا حج کی غرض سے، تو آپ جو ہے نا باب ملک عبدالعزیز سے جب انٹر ہوتے جب آپ داخل ہوتے لیفٹ سائڈ میں جو ہے نا جہاں پہ باب ملک فہد کی طرف جاتے، جو گیٹ نمبر 75 ہے. گیٹ نمبر 75 اور گیٹ نمبر 1 کے بیچ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت ام ہانی کا گھر تھا، جو ابھی مسجد کے توسیع میں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو وہاں پر آرام فرما رہے تھے، جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آ کے اپنے کافوری گال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک کو لگائے، جس سے سرکار جاگے. پھر جو ہے نا
ان کو کعبۃ اللہ کے پاس لے جایا گیا. کعبۃ اللہ کے پاس میں جو ہے نا ان کا چوتھی بار جو ہے نا سینہ چاک ہوا. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 4 بار چاک ہوا. پہلی بار جو ہے نا بنو سعد میں ہوا تھا جب وہ چھوٹے تھے, 4 سال یا 5 سال کی عمر کے تھے. اور بنو سعد یہ وہ جگہ ہے جو طائف سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. میرے ساتھ چلنے والوں میں ہمارے حسن بھائی جس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شرف الدین بھی ہیں, تو وہ میرے ساتھ چلے تھے جس وقت ہم گئے تھے. بنو سعد حضرت دائی حلیمہ کا گاؤں ہے. وہ اس لیے ان کو دائی سعدیہ حلیمہ سعدیہ کہتے. سعدیہ چونکہ اس ایریے کا نام ہے, بنو سعد سے سعدیہ ہے, تو وہ وہاں کی رہنے والی تھی. تو پہلا جو شق صدر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا وہیں پر ہوا جب وہ چھوٹے تھے. اس سے ان کے بچپن میں جو عموماً بچوں کی جو شرارتیں وغیرہ تھی وہ نکال دیا گیا. پھر دوسرا واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 سال کے تھے اس وقت ہوا. پھر ایک تیسرا واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹینیجرز تھے, جب جو ہے نا جوانی کے میں قدم رکھے تھے, اس وقت نکالا گیا. چوتھی بار جو ہوا وہ لیلۃ الاسراء, یعنی لیلۃ الاسراء کسے کہتے ہیں؟ مکے سے جو بیت المقدس کا جو سفر ہوا لیلۃ الاسراء کہلاتی ہے. اور جو ہے نا مکہ المکرمہ سے آسمانوں کا جو سفر ہوا اس کو جو ہے نا لیلۃ المعراج کہلاتی ہے. اور معراج کا مطلب جو ہوتا ہے ہائٹس, اونچائی پہ جانا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا جس وقت جو معراج کا جو واقعہ آتا ہے, حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ وہ آرام فرما رہے تھے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ہے نا لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم وسلم کی پھوپھی تھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ یعنی سرکار کے والد کی کنیز تھی, لیکن چونکہ حضور ان کو پھوپھی کا ہی درجہ دیتے تھے کیونکہ وہ ان کو بہن کے جیسا تصور کرتے تھے. یہ دونوں میں سے ایک بات یہ ہے. تو مگر حضور اس دن وہیں پر آرام فرما رہے تھے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ. اور ام ہانی باہر ننگی تلوار لے کے ٹھہرے تھے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا میرے بھتیجے کی آرام میں خلل پڑے. اس وقت نبی کریم جبریل علیہ السلام آتے, 70,000 فرشتے ان کے ساتھ رہتے, لیکن براق جو نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کریٹ کیے تھے وہ مخلوق کو صرف وہ ٹیمپریری جب اس وقت صرف اس سفر کے لیے کریٹ کیے تھے, بعض وقت جو ہے اس کے بعد ختم ہو گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کے سفر پہ نکلے بیت المقدس جب جا رہے تھے, اس وقت جو نا 70,000 فرشتے رائٹ سائڈ, 70,000 فرشتے لیفٹ سائڈ, 70,000 پیچھے, 70,000 آگے تھے. اور براق کی جو نا لگام کو پکڑے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار جب جبریل علیہ السلام کو جو مکمل دیکھے پورے آسمانوں پہ پھیلا سیکنڈ ٹائم جب دیکھے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ جو ان کا اسٹاپ جرنی ہوئی وہ تھی مدینہ منورہ. تو تاکہ ان کو وہ جگہ بتایا گیا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مسکن رہے گا. جبریل علیہ السلام نے بتایا ان کو. پھر وہاں سے سیدھا بیت المقدس چلے گئے. اور جس وقت جا رہے تھے, جس وقت جو نا خود کے قریب سے جا رہے تھے, تو جو نا حضرت ہارون علیہ السلام کی خبر, جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے, ان کی قبر شریف جبل احد پہ ہے. وہاں پر جو کہ وہاں ان کو دیکھے کہ وہ آرام اور نمازیں پڑھ رہے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ جو نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشاہدہ کرے کہ وہ بھی اپنی خبر میں نماز پڑھے تھے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو پہنچے, اس وقت جو نا نماز کا جو ٹائم تھا, کوئی بولتے کہ عصر کا نماز تھا, کوئی بولتے کہ جو نا مغرب کا نماز تھا. تو اس وقت پورے کے پورے ملینس آف ایئرس پہلے, لاکھوں سال پہلے جو انبیاء کرام جو آلریڈی جو ہے انتقال کر چکے تھے, وہ سب زندہ حالت میں تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے, جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آگے پکڑ کے آگے کیے. وہاں پر جو نا انہوں نے سارے انبیاء کرام کی امامت کی, اسی لیے ان کو امام المرسلین کہا جاتا ہے. اور دوسری بات, اگر آپ مکہ میں جاتے ہیں تو سامنے جو نا ایک کلاک ٹاور ہے, کلاک ٹاور کے بازو ایک قلعہ تھا. اگر قدیم لوگ اگر گئے ہوں گے, میں سمجھتا ہوں آپ گئے تھے, دیکھے تھے آپ وہ جو جگہ تھی, وہ جہاں پہ اس وقت ملک فہد کا جو ہے نا انڈومنٹ ٹاور بنا ہوا ہے جس میں بے شمار ہوٹلس وغیرہ, اس کے بازو ایک اور ایک بلڈنگ ہے. وہ بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا دارالارقم کا قلعہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال وہیں پر آباد تھا. جس وقت جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اپنے بہن بہنوں کے گھر کو جاتے رہتے, تو باہر سے سنتے کھڑکی کے باہر سے کہ جو ہے نا وہ لوگ کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو نبی کریم جب انہوں اپنے گھر میں جاتے, جا کے اپنے بہن کو بولتے کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے, وہ کتاب بتاؤ. تو وہ ریفیوز کر دیتی. ان کی بہن بولتی کہ تم چونکہ کافر ہے, تم جو ہے نا نان مسلم ہے, متحرک نہیں ہے تم, اس لیے میں تمہارے کو یہ کتاب نہیں دے سکتی, ایمان لاؤ پھر دوں گی. وہ تو بولتے کہ جو شخص جو ہستی آپ کو یہ کتاب پڑھنے کے لیے بولی, میں ان سے مل سکتا ہوں. تو بہن ڈر رہے تھے, لیکن نبی حضرت سیدنا عمر کے جلال سے وہ بھی خوف کھا کے سرکار کے پاس لے کر گئے. تو کہاں پر لے کر گئے؟ دارالارقم کے قلعے پر لے کر گئے. دارالارقم کے قلعے پر جب گئے تو وہاں پہ پہلے سے جو ہے نا سیدنا علی تو چھوٹے تھے, لیکن حضرت امیر حمزہ وہاں بیٹھے تھے. حضرت امیر حمزہ بولے کہ عمر آ رہے ہیں یا رسول اللہ, اور جو ہے نا اگر کچھ گستاخی کرتا ہے تو حکم دیجئے, میں اس کی گردن کاٹ کے آپ کے سامنے رکھوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے, یقیناً وہ کسی اور مقصد کے لیے آ رہا ہے, آنے دو بولتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے سیدنا عمر, تو جو نا
ان کے قدموں پہ گر کے ایمان لا لیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو دو عمر میں سے ایک عمر کو مجھے دو بول کے جب دعا کر دے. ایک عمر تو وہ تھا جو ابو جہل جس کو بولتے, ایک عمر جو تھے حضرت عمر تھے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا فاروق کا, اس لیے ہم مسلمان جو ہے نا ان کو عمر بن خطاب کے نام سے نہیں پکارتے کیونکہ خطاب ان کے والد کا نام تھا. لیکن عمر فاروق ہم زیادہ بولتے ہیں. یہاں پہ بھی, یہاں تک کہ جو نا آپ اگر مکہ میں جائیں گے جہاں پہ جو نا زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجہ مبارک کے سامنے ٹھہر کے جب سلام عرض کریں گے. آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کے لیے اپن لوگ جہاں پہ ٹھہر کے سلام عرض کرتے ہیں نا, وہ جگہ ام المومنین حضرت حفصہ کا کمرہ تھا. تو بی بی حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کبھی کبھی کھڑکی کھول کے دونوں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے تھے. تو وہ جگہ, اور جبریل علیہ السلام کا جو بھی نزول اسی وہاں دیکھو آج بھی وہ کھڑکی کھلی ہے, ابھی بھی کھلی رکھے ہیں, وہ وہاں سے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا تھا. تو آپ لوگ یہ بھی جگہ ضرور دیکھنا. اور دوسری بات جو ہے کہ مکہ المکرمہ میں جو ہے نا حتیم ہے, ایک جگہ حتیم ہے. وہ حتیم کی تاریخ یہ ہے کہ جو ہے نا جس وقت جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دوبارہ کعبہ تو ظاہر ہے آدم علیہ السلام کے وقت ہی پیدا ہوا بنا سو ہے. جس وقت آدم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا اور اس کو گھر بنانے کا حکم دیا گیا تو جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے جو نا ان کی مدد کرے آدم علیہ السلام کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اپنا ایسا اپنا پر مارے تو زمین اتنی اندر تک کھد گئی کہ اس میں جو ہے نا جبل طور, جبل نور, جبل احد اور جو ہے جبل ثور, 6 پہاڑ, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ 4 اجبال من الجنہ, وہ جو 4 پہاڑ جو جنت کے پہاڑ کہلاتے ہیں, وہ پہاڑوں سے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی. اور وہ 7 طبق زمین تک ہے وہ, اور رکھنے والے فرشتے. جبریل علیہ السلام کی جو ہے نا سپرویژن میں یہ اس کی تعمیر ہوئی. اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا اپنے کیا اس کی بنیاد ڈالے, اور جو ہے نا جنت سے وہ پتھر لایا گیا جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں, جو نوح علیہ السلام کے وقت طوفان میں بہہ گیا تھا. پھر اس کو جو ہے نا جب دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی دوبارہ رینوویشن ہوا تو جو ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام اس کو پھر ڈھونڈ کے لے کر آئے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ حجر اسود کی خاطر جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کا جو حجر اسود بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو نا بحرین کی جو حکومت تھی اس زمانے میں, یہودیوں کی یا مشرکین کی حکومت تھی, وہ لوگ بولے کہ مسلمانوں کا یا کعبۃ اللہ کو کے طرف آنے والوں کا جو ہجوم ہے اس کی وجہ یہ پتھر ہے. اگر ہم پتھر کو نہ لیں گے تو جو نا زیادہ تر ٹورسٹ ہمارے طرف آئیں گے تو ہمارا بزنس بوسٹ ہوئے گا. تو وہ پتھر کو جو نا بحرین میں لے کے چلے گئے تھے. 3 سال تک تو بحرین میں تھا. پھر بعد میں حضرت عبد المطلب جو نا پیسے ایسے دے کے کر کے لا کے دوبارہ لگائے, وہ سمجھو اس کا رینیویشن ہوا. تو کئی وقتوں پہ جو نا اس کا رینیویشن ہوا. اور جہاں پر کعبۃ اللہ ہے اس کے سیدھ میں جنت الماوا ہے. فرشتوں کا جو بولتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں, کوسا جو کعبہ ہے وہ جنت الماوا بولتے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد میں جو ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے, پھر اس کے بعد میں اس کے سیدھ میں جنت ہے. جنت کے سیدھ میں جو نا عرش مولا ہے. یعنی ہم اگر کعبۃ اللہ کے نیچے ٹھہرتے ہیں تو ڈائریکٹ جو نا سیدھا عرش مولا کے نیچے رہتے ہو. تو آپ لوگ اگر وہاں پہ گئے تو اس کا بھی جو ہے نا مشاہدہ کریے. اور جو نا حتیم کے تعلق سے میں بتا رہا تھا کہ حتیم کیا ہے. حتیم میں جو ہے نا جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, رینیویشن بولیے, تعمیر تو نہیں بول سکتے, رینیویشن جو ہو رہا تھا اس وقت جو ہے نا میٹیریل ختم ہو گیا کعبۃ اللہ کو بنانے کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے, وہ اولو العزم نبیوں میں ان کا شمار ہوتا. وہ بولے کہ یہ حصہ چھوڑ دو, اس حصے پہ کعبۃ اللہ بناؤ. اسی لیے وہ حصہ جو حتیم کے اندر کا حصہ ہے وہ کعبۃ اللہ کا حصہ کہلاتا. اگر کسی شخص کو جو ہے نا اندر جا کے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے, وہاں بھی پڑھنا کعبۃ اللہ کے اندر پڑھے اتنی فضیلت ہے. اس لیے فرض نمازوں کے وقت جو ہے نا وہاں پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. نوافل اور سنن پڑھ سکتے آپ, لیکن جہاں پر جب فرض نماز کا وقت آتا تو وہ جو متوجہ ہوتے وہ پولیس والے پوروں کو نکال دیتے باہر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت مروان بن حکم جو ہے نا اس کو ظاہر ہے مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے تھے, وہ سارے کا سارا علاقے کو کعبۃ اللہ میں لے کے کمپلیٹ کر دینا چاہ رہے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا اور بولے کہ جو ابراہیم علیہ السلام اور رسول کے دور میں جس شکل میں تھا اسی شکل میں رہنے دیجیے. البتہ اس کا رنگ اور رونق اس کو کریں, اس کے اوپر ٹائلز بچھائے کریں, وہ آج بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کا رہے گا. اور اسی حتیم میں جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر شریف ہے. اچھا, وہ دونوں کی قبر شریف کی سب کدھر ہے؟ کعبۃ اللہ کا جو میزاب رحمت ہے نا جہاں سے پانی گرتا, اس کے ساتھ جو ہے نا 2 قبریں ہیں. ایک جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, ایک جو ہے نا حضرت حاجرہ علیہ السلام کی. اور جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی,
اس سے اس کے اگر آپ ایسا ٹھہرتے ہیں تو مزاب رحمت اوپر ہے، رائٹ سائڈ کا جو کارنر ہے جس کو رکن عراق بولتے ہیں، وہ رکن عراق جو ہے نا اور مزاب رحمت کے بیچ میں وہ دونوں کی قبر شریف ہے، اور ان سے ہٹ کے 70 انبیاء اکرام کی بھی اس میں قبر شریف ہے نیچے، یعنی اسی علاقے میں 70 انبیاء بھی وہیں پہ دفن ہیں، اس لیے وہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ دوسری بات جو ہے کعبۃ اللہ کے جتنے رکن ہیں، جیسا کہ حجر اسود کا رکن ہے، اس کا ایک جو نا ایک اس کا دوسرا نام رکن الہند بھی بولتے ہیں، انڈیا کی طرف وہ اس کی نشاندہی ہوتی۔ دوسری بات جو ہے کہ جو رکن شام ہے، رکن شام بولے تو جو نا وہ شام کے جو کنٹریز ہے اس کا ڈائریکشن بتاتا ہو، لیکن اس سے ہٹ کے اس کا ایک نام اور بھی ہے، اس کا نام ہے کہ رکن توبہ۔ اگر کوئی صدقے دل سے جو نا اپنے گناہوں کی توبہ وہاں کرتا ہے تو انسٹنٹلی قبول ہوتی ہو، بے گناہ ہو جاتا انہیں، لیکن دوبارہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ریپیٹ نہیں کرنا، ورنہ توبہ کہاں سے ہوئی، وہ تو کرتے جاؤ پھر گناہ کرتے جاؤ پھر توبہ کرتے ہو، توبہ نہیں ہے وہ تو ایک بار توبہ کر لیے دوبارہ اس کی طرف پلٹنا نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے رکن عراق ہے، اس کا ایک نام ہے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن چوتھا جو رکن ہے رکن یمانی جو بولتے ہیں، رکن یمانی سے جو نا آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین پڑھتے آپ رکن اسود تک جاتے آ رہے ہیں، آپ کا طواف مکمل ہوتا، تو وہ پورشن جو ہے نا دعاؤں کا پورشن ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں اگر دیکھا گیا صحیح تاریخ کا کہ اگر ہم مطالعہ کرتے تو ہم کو چلتے پڑھنا نہیں ہے، وہاں ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حیات طیبہ میں جو ہے نا جو دعا کرتے تھے، ملتزم کے بعد اگر دعا کرتے تھے تو رکن یمانی تھی، اور رکن یمانی کا ایک نام اسی لیے رکن دعا بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس وقت وہ دعا کرتے تھے تو جبریل علیہ السلام بنفس نفیس جو ہے نا آمین بولتے تھے، اور آج کی تاریخ میں بھی کوئی سرکار کا امتی صدقے دل سے وہاں ٹھہر کے جو ہے نا اپنی جائز حاجات کے لیے، اپنی اعلیٰ اولاد کے لیے، اچھی دنیا اچھی آخرت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، مسلمانوں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے جو ہے نا ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کوئی صدقے دل سے وہاں دعا کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے جس طرح آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیروں کو پکڑ کے کر رہا گیا۔ اسی لیے کبھی بھی آپ لوگ اگر مکہ گئے تو رکن یمانی کے پاس اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کرنا مت بھولیے آپ لوگ، کیونکہ وہ اس کا نام ایک رکن دعا بھی ہے۔ اچھا، اگر آج میرے سے کوئی پوچھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں سب سے جو ہے نا سیکیورڈ کنٹری جو ہے نا جو مسلمانوں کے لیے کون سا ہے، تو میں بغیر رکے بولتا ہوں انڈیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہاں پہ حجر اسود کے پاس ٹھہر کے اپنا چہرہ مبارک انڈیا کی طرف کر کے کہے تھے کہ جو ہے نا مجھے اس ہند کی طرف سے اسلام کی ٹھنڈی لہریں آ رہی بولی تھی۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات جو ہے کہ نبی کریم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو بنانا شروع کرتے سب سے پہلے ابو البشر کو بنایا۔ ابو البشر کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو ان کا نزول کہاں سے ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہ پہ ہوا، وہ ہے انڈیا۔ اب ظاہر بھی سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان یہ بات کے ڈویژن ہے، لیکن یہ سارے کے سارے سطح کو جنا قرآنک ٹرمنالوجی میں یا جنا اسلامک ہسٹری میں ہند کہا جاتا، تو یہاں اتارے۔ پھر دوسری بات حضور کا یہ واقعہ، یہ بولنا کہ ہند کے طرف سے میرے کو جو نا اسلام کی خوشبو آ رہی ہے، یہ ایک معنی رکھتا۔ اس سے ہٹ کے 3 قرآن شریف میں ایسے آیتیں ہیں، میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں، مولانا میری تصحیح کر سکتے، قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی آئی ہیں جو یہود و نصارہ کی مخالفت میں آئی ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے کہ جو ہے نا اسلام کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو شیطان ہے نمبر 1، اس کے بعد میں اگر کوئی تو یہ دونوں ہیں، یہود و نصارہ۔ ان سے اچھے کی توقع مت رکھو، اور نہ ان کو اپنا دوست بناؤ، نہ تو اپنا گارڈین سے اپنا جو نا کوئی ایک بڑا بناؤ، ورنہ تم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے بول کے جو نا سورہ جو نا احزاب میں آیتیں آئی ہے۔ تیسری بات جو ہے جو مکے میں جو دیکھنے کے قابل ہے، جو مکہ ریجن نے وہ پورا مکہ ریجن تو بہت بڑا ہے، اس میں طائف بھی آتا، بیچ کے حصے بھی آتے، وادی ستارہ تک آتی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علاقہ تھا وہ بھی آ جاتا، اسفان میں آ جاتا، پھر جہاں صلح حدیبیہ ہوا وہ بھی آ جاتا، وہ انشاءاللہ اپن نیکسٹ سیٹنگ میں بولیں گے۔ لیکن کعبۃ اللہ کے اطراف میں جو چیزیں دیکھنے کی ہے، ایک تو وہ ہے، دوسرا جو ہے ابو جہل کا وہ گھر جہاں پر محل بنا ہوا ہے اس کے دامن میں جو ہے نا وہ جو ہے وہاں ابو جہل کا گھر وہیں پر تھا۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نا دنیا میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نا پہاڑوں کو ایسا بٹھانا شروع کرے، فکس کرنا شروع کرے، تو سب سے پہلا پہاڑ جو بچھا ہے وہ جبل ابو قبیس ہے جو مکے میں ہے۔ اور ایک پہاڑ ایسا بھی ہے دنیا میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا، ان سے دشمنی رکھتا تھا، اور وہ پہاڑ ہے جبل عیر، اور وہ ہے مدینہ منورہ میں۔ جب آپ مدینہ منورہ کی حدود میں اندر جاتے، اب آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، چیک پوسٹ کراس کر لیے، رائٹ سائڈ پہ دیکھو آپ ایک اتنا بڑا پہاڑ ہے جو بلیک کلر کا ہے، اس کو کہتے ہیں جبل عیر۔ آپ پہلے یہ سب چیزیں انٹرنیٹ پہ نہیں تھی، اب ماشاءاللہ خود سعودی گورنمنٹ خود ڈال دی، یا تاریخ دانہ ڈال دیے، یا جو لوگ جو وزٹ کرے جن کو پتہ ہے وہ لوگ سب ڈال دیے، تو اس کا نام ہے جبل عیر۔ تو جو نا جس وقت جو نا
क़यामत का सामना आएगा, जो दज्जाल आएगा तो जो ना वो जबल एर पे और जबल उहद पे मलाइका ठहरे रहेंगे, वो लोग उसको इंटर होने नहीं देंगे। ईमान अगर कहीं बचेगा तो वही जगह है। अगर इस बात के ताल्लुक से हदीस शरीफ देखना है तो आप मस्जिद नबी शरीफ में जो ना, जहाँ पर ये वो हदीस शरीफ जो पित्तल में बड़ी बड़ी लिखी, माबैना मिंबरी वल बैती रौज़ा मिन रियाज़िल जन्नह, उसके बाजू एक और एक हदीस शरीफ है, उस पर लिखा हुआ है कि ईमान सिर्फ बचा हुआ रहेगा सिर्फ वहीं पर मदीना मुनव्वरा में। काबतुल्लाह तो ज़ाहिर उठा लिया जाएगा, समझो। और काबतुल्लाह को जो सबसे पहले सब्बा लगने वाला है, जिसको तोड़ेंगे वो लोग, यानी जो लोग जो ना दज्जाल से महफूज रहने के लिए जो मक्का या मदीने में जाएंगे, उसमें कई तो काफिर भी रहेंगे। फिर वो जानवर जो सफ़ा की पहाड़ी से निकलेगा, वो इधर लिखेगा, वो एक लंबी तारीख़ है। वो जो है ना अपन सीरत नबी या क़िस्सतुल अंबिया में जो ना इसके ताल्लुक़ से पढ़ सकते हैं डिटेल में, ऐसी ऐसी मोटी मोटी किताबें हो। तो वहाँ पर जो लोग जाएंगे ना, उनको सिर्फ पनाह रहेंगी। लेकिन वो जानवर जो है ना निकल के अल्लाह की तरफ से सबके माथे पे लिख देंगे, जो मुसलमान हैं उनको कुछ नहीं लिखेंगे, जो काफिर रहेंगे उनको काफिर बोल कर लिखा जाएगा और वो लोग निकाले जाएंगे। तो वो उस वक्त जो ना काबतुल्लाह को जो ना ये मसीही लोग तोड़ेंगे। तो मसीही लोग जो तोड़ेंगे काबतुल्लाह को, सबसे पहले जो सब्बर लगने वाला है उस शख्स का है जो हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया था। वो उसकी नज़र से रहेगा, हबशी रहेगा, जिसके पिंडलियाँ पतले पतले रहेंगे, सुक्का रहेगा। उन्हें भी वैसे था ना, मगर बाद में वो ईमान लाया उन्हें, यहाँ तक कि उन्हें सैयदना अमीर हमज़ा को जब उन्होंने तो लड़ने में मसरूफ़ थे, बेशुमार सर काट रहे थे कुफ़ार के, लेकिन वो पीछे से भाला घुसाया। तो तकलीफ़ से जब वो पलटे तो फिर सामने फिर से मारा। जब वो नीचे गिर गए तो चीर के वो कलेजा निकाल के ले आके हिंदा को दिया। वो फ़र्त जज्बात से जो ना हज़रत अमीर हमज़ा का जो ना वो चाप ली, लेकिन बाद में वो भी ईमान लाई। तो ये किस्से, लेकिन मक्के मुकर्रमा की जो तारीख़ी चीज़ें हैं, जबल सूर है, जबल नूर है, और जहाँ पर सबसे पहली 5 आयतें जो उतारी गई, जबल नूर के अंदर एक गार है जिसको गार हिरा कहला जाता, वो भी जो है ना, जबल नूर भी जो है ना जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। उसी तरह जो है ना अरबा, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अरबा अजबाल मिन जन्ना, अरबा अनहार मिन जन्ना, यानी 4 नहरें ऐसी है दुनिया में जो है वो जन्नत की नहरों में से उनका शुमार होता। एक नहर है दजला, एक फ़रात जो है मैं समझता हूँ तुर्की के साइड है, वो दजला तो इराक़ के साइड, और दरिया नील एक और नील है, और एक दरिया है जो ना ताजिकिस्तान, दागिस्तान, उज़्बेकिस्तान की तरफ से निकलती है। ये 4 नहरों का ताल्लुक़ जो है ना जन्नत की नहरों से, और 4 जंगें, अरबा गज़वात बिन जन्ना, यानी 4 जंग दुनिया में ऐसी 4 जंगें बड़ी हुई, वो 4 जंगों का ताल्लुक़ जो है ना जन्नतियों से है, इसलिए इसको अरबा गज़वात बिन जन्ना बोलते हैं। वो 4 जंगें कौन सी है? जबल उहद, जंग बदर, जंग हुनैन और जंग मुता। जंग मुता जो हुई थी तबुक में हुई थी। मैं वहाँ पर भी गया, तबुक में भी गया। तब अगर फ़र्ज़ करो कोई इंसान जो है ना जॉर्डन नहीं गया तो मैं समझता हूँ उन्हें इस्लाम की हिस्ट्री का 50% नहीं जानता उन्हें, क्योंकि जो 3 बड़ी जंगें जो हुई वो जॉर्डन में हुई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी जगहों पे गया। मैं तो अपने बैंक के मिशन पे जाता था, लेकिन साथ साथ जो ना अपना हिस्टोरिकल जगहों पे भी जाता। 30 सहाबियों की खबर शरीफ है वहाँ पे। और जो ना जंग मुता जो सबसे बड़ी जंग थी, 2 लाख जो ना रोमन एम्पायर के आर्मी थी, इधर से सिर्फ 30,000 थे मुसलमान। ये 30,000 जंग हार जीत के बगैर ख़त्म हुई, लेकिन उनके 80,000 मरे और हमारे मुसलमानों के सिर्फ 12 लोग शहीद हुए। तो बताइए कि एक मुसलमान कितनों को मारा? ये बता रहा हूँ मैं, मुसलमानों का पावर कैसा था। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जंग मुता में जो ना जिस वक्त सहाबियों को भेजे थे, सिपह सालारी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिए। बोले कि जो ना अगर ज़ैद शहीद होते हैं तो जो ना हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, जिनको जाफ़र बिन तैयार कहा जाता, जो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई थे, बहुत बड़े जंगजू थे उनके फतवात के ताल्लुक़ से अगर बोलने बैठे तो कई दिन चाहिए, इतने जंगे लड़े और इतने लोगों को जहन्नुम रसीद करे उन्होंने। हज़रत जाफ़र बिन तैयार, उनकी खबर शरीफ भी जॉर्डन में है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की भी खबर शरीफ वहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कैसा बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विज़न, जो इल्म और जो ना जो पावर है, उससे इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि ज़ैद अभी फ़िल वक्त तुम इसके सिपह सालार रहेंगे इस जंग के। अगर ज़ैद शहीद होता है तो हज़रत जाफ़र बिन तैयार जो है ना उसकी सिपह सालारी करेंगे। अगर ज़ैद शहीद होता है तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है ना उसके सिपह सालार रहेंगे। अगर वो भी शहीद होता है तो फिर पूरी मुजाहिदीन मिलके एक मुत्तफ़क़ा तौर पे किसी एक स्ट्रॉन्ग जो ना शख्स को जो ना अपना सिपह सालार बनाना, जो सब
اتفاق سے 3 شہید ہوتے شروع میں جو سرکار 3 کا جو نام لیے, اور اس کے بعد میں جو ہے نا جب متفقہ طور پہ سارے لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا سپہ سالار بناتے, چوتھے نمبر کے سپہ سالار انہوں تھے, اور انہوں جنگی پلاننگ میں جو ہے نا بہت مشہور تھے. وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی آرمی سے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے, خالی پیلی جو ہے نا اپنے ہمارے یعنی اصحاب رسول شہید ہو جائیں گے. تو ایسی پلاننگ کرتے کہ اس زمانے میں جنگ جو ہوتی تھی دن میں ہوتی تھی, جیسے ہی مغرب ہوتی بند ہوتی تھی, دوسرے دن کی تیاری کرتے تھے. تو حضرت خالد بن ولید کیا کرتے کہ 500 گھوڑا سوار کو کیا کرتے پہاڑوں کے پیچھے بھیج دیتے, اور بولتے کہ صبح تم لوگ جو ہے نا گھوڑوں کو تیزی سے ایسا لے کے آنا, دوڑاتے لانا کہ دھول اڑ کے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کتنے لوگ ہیں. تو دوسرے دن جب صبح صف بندی ہوتی ادھر جو ہے نا رومن امپائرس کے جو ہے نا لوگ ٹھہرے رہتے لاکھوں میں, اور ادھر جو ہے نا مسلمان ٹھہرے رہتے, 500 گھوڑ سواروں کا جو ہے نا ایک بٹالین جو ہے نا رن کرتے فاسٹ آتی. تو ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو دھول اڑتی اس کو دیکھ کے یہ لوگ بولتے کہ یہ مدینہ منورہ سے شاید مزید اور فوج آ گئی, بول کے وہ لوگ جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہوگا. اس لیے جنگ جو ہے نا ہار جیت کے بغیر ہوئی, فیصلہ ہوا. لیکن ایک معنوں میں اگر دیکھا گیا کیجویلٹیز کے حساب سے, نقصانات کے حساب سے, تو مشرکین کے نقصانات زیادہ ہوئے, مسلمانوں کے اتنا ہوئے. اور وہ جو پھر اس کے بعد خیر خوبی سے پورے آتے. یہ حضرت خالد بن ولید کی جو پلاننگ تھی اس حساب سے یہاں پہ کامیابی ہوئی. اور جنگ ایک موتا ہوئی, اور جنگ یرموک بھی وہیں پر ہوئی. تو اگر آپ لوگ جارڈن جاتے ہیں تو جارڈن میں جو ہے نا آن لائن ویزا ہے, 40 دینار وہ لوگ جارڈن دینار چارج کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو کہ ہندوستان کے جو ہے نا 3,500-4 ہزار روپے ہوتے ہو. آپ لوگ اگر گئے تو یہ سب چیزوں کا جو ہے نا مشاہدہ کرنا. اور آپ لوگوں کو اور ایک بات بتاتا ہوں, جارڈن میں جو ہے نا بحر المیت ہے, بحر المیت بولتے ہیں ڈیڈ سی جو بولتے ہیں. آپ اس کے اندر اتنا بڑا پتھر بھی اٹھا کے پھینکو, میں پھینکوں تو وہ نہیں ڈوبتا ہو, کیونکہ وہاں پر جو ہے نا صدوم قبائل رہتے تھے, جو قوم لوط کی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی, جن کے اوپر جو ہے نا جو عذاب آیا تھا وہ جارڈن میں رہتے تھے لوگ. اور اس کے تعلق سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کئی قرآن کی کئی صورتوں میں یعنی وہ قوم عاد و سمود کی نسل سے تھے وہ لوگ. تو وہ لوگ جو ہے نا صدوم, اور بہت ان کی ایگریکلچرل, ان کے زراعت, ان کا مال و متاع اتنا زیادہ تھا, بہت ہی مرفہ حال قوم تھی وہ. تو ان کے اوپر جو ہے نا عذاب آیا. اسی طرح اگر آپ سلالہ جاتے ہیں تو سلالہ میں جو ہے نا ہود علیہ السلام کی قبر شریف ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر شریف ہے, اور جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو سامری جادوگر تھا نا, جادوگر بھی وہیں ہے. اور شداد جو جنت بنایا تھا, جنت جو دفن ہو گئی وہ بھی سلالہ میں ہے. ایکچولی سلالہ جو ہے ابھی اس وقت عمان کا حصہ ہے, لیکن ایکچولی وہ یمن کا حصہ ہے. وہ یمن جو ہے نا یمن کا ایک آپ سنے ہوں گے نام, کہ یمن میں ایک علاقہ ہے, ایک محلہ ہے یا ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس کا نام ہے مکلا. مکلا ہے وہ اصل ایکچولی. تو مکلا آدھا یمن میں رہ گیا اور آدھا سلالہ میں رہ گیا. ہود علیہ السلام کی قوم پہ جو ہے نا 2-3 قسم کے عذاب آئے, لیکن جو سب سے لمبا عذاب رہا اور جو ہے نا جو سب سے زیادہ رہا اور جو سب سے زیادہ مشہور ہے, وہ عذاب کیا تھا کہ ہود علیہ السلام کی جو قوم جو ہود علیہ السلام پہ جو ایمان نہیں لائے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف جو ہے نا پنشمنٹ دیا. وہ کیا تھا, 3 سال تک ان کی عورتیں بانجھ تھیں, ان کو اولادش نہیں ہوئی. اور سامری جو بھاگ کے آ گیا تھا مصر سے, موسیٰ علیہ السلام جب فرعون غرق ہو گیا, تباہ ہو گیا, تو انہیں اپنی جان بچانے کے لیے یمن کی طرف آ گیا تھا. اس کی خبر بھی وہیں سے سمجھے, ملعون کی ہو. اور بہت بڑا جادوگر تھا وہ, جو سورہ بقرہ جو نازل ہوئی, سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھے گا, بقرہ تو گائے کو بولتے نا. تو جو نا اس میں واقعہ اس سے منسلک ہے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور پہ گئے تھے, 40 دن تک وہاں پہ اللہ کے کلام سے انتظار میں بیٹھے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو انتظار کرنا پڑتا تھا, جب چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے نا انہوں بات نہیں کر سکتے تھے, وہاں جا کے ان کو رہنا پڑتا تھا, روزہ رہنا پڑتا تھا, مسواک کرنا پڑتا تھا, جب جا کے اللہ ان کو توجہ دیتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ الگ تھا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے نا اپنے کہتے حضور کی جو ہے نا گفتگو ہوتی تھی سرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ کیسا ہوتی تھی, اس کا پروف کیا ہے بولے تو قرآن شریف کی ایسی 70-80 آیتیں ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے بعد نازل ہوئی. پھر اس سے ہٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث قدسی جو ہم بولتے ہیں نا, حدیث قدسی کیا ہے, حدیث قدسی جو ہے نا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بولنے سے پہلے جو نا قال اللہ تعالیٰ بول کے جو اسٹارٹ کرتے وہ حدیث قدسی ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ چیزیں جو نا جبریل علیہ السلام لے کر نہیں آئے, یہ تو خود اللہ سے ہم کلام تھے, اس لیے تو لے کر آئے سمجھو. تو ایسی کئی چیزیں ہیں. جبل نور, جبل سور تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جبل نور جو ہے نا تقریباً 6 کلومیٹر دور ہے حرم شریف سے, اور وہاں پر جو ہے سرکار دو سازوں وہیں پر بیٹھتے تھے. اور اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما علم. یہ 5 آیتیں جو نازل ہوئی جس کا تعلق ٹوٹلی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. پڑھو اللہ کا نام لے کے, پھر پڑھاؤ, پھر علم حاصل کرو قلم سے. علم الانسان ما علم, یہ علم پڑھا لکھا اور ان پڑھ آدمی ایک جیسے ہوتے. تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ
تعلیم کو اہمیت دیا، وہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی سورہ وہ وہاں پہ ہوئی، کہاں پر سورہ اقرا یا سورہ علق کی آیت ہے، یہ شروع کی 5 آیتیں، یہ جو ہے نا پوری کی پوری جبل نور پہ جو ہے نا نازل ہوئی. اس پہ جو ہے نا آپ اگر جاتے ہیں تو بعض جو ہے نا مورخین اسلام لکھے ہیں کہ جس وقت کوئی انسان یہ عہد کر کے جو ہے نا جبل نور کی طرف جا رہا ہے کہ میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھتے تھے، یہاں پہ پہلی وحی آئی، اس محبت میں جا رہے ہیں، تو وہ پہاڑ اللہ سے دعا کر کے آپ کے مصائب کو آپ دور کرنے کی پہاڑ دعا کرتا. آپ کو تو پتہ ہے کہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی انسانوں کے رسول نہیں تھے، چرین برین پہاڑ ہر چیز کے سب کے سرکار جو ہے نا حضرت امام نووی کہتے ہیں، اور حضرت جلال الدین سیوطی ان کی کتابوں میں پڑھا ہوں جو آج سے 500-600 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ تو عربی کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا ترجمہ ہے جو آسانی سے اپنے کو حضرات میں اویلیبل ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ جناب دین سے ریلیٹڈ جو کتابیں آپ کو اس شہر میں ملیں گی کہیں نہیں ملیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ترکیہ سے یہ جو آل سعود فیملی اور جو تھا اس وقت جارڈن کا جو کنگ ہے، اس کا جو دادا تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کیا نا، اس کی وجہ سے تو اسرائیل بسا، انہیں تو دیا، ورنہ وہ تو خلافت عثمانیہ میں اس خلافت عثمانیہ کا اپوائنٹڈ گورنر تھا حجاز کے لیے، اور اس کو اس لیے رکھے تھے کیونکہ وہ عربی زبان جاتا تھا. بلکہ اس نے جو ہے نا برٹش اور فرانس کے ساتھ مل کے جو ہے نا اور آل سعود اور آل شیخ فیملی کے ساتھ مل کے جو ہے نا کعبۃ اللہ پہ حملہ کرے، جو ترکیاں کرے، حرم کے اندر جو ہے نا جنگ کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ چھوڑ دیے تھے. تو آپ جو ہے نا آپ ان کی ہسٹری دنیا میں سب سے زیادہ حکومت کون کرے؟ خلافت راشدہ تو صرف 29 ایئرس رہی. خلافت راشدہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ 100% پیٹرن پہ جو حکومت کری اس کو خلافت راشدہ بولتے ہیں. جو 4 خلفائے راشدین کے بعد میں پھر دوسرے جیسا امام حسین اور ایک حضرت عبدالعزیز بن عمر جو تھے وہ پورے کے جو ہے نا اس کو خلافت راشدیہ بولتے ہیں. اور خلافت راشدیہ کا دور صرف 29 سال رہا. پھر اس کے بعد میں مدینہ منورہ سے پائے تخت کو ٹرانسفر کرے حضرت معاویہ کر کے دمشق لے کے چلے گئے، تو جس میں خلافت امیہ بولتے ہیں اس کو، وہ 90 سال رہی. پھر اس کے بعد میں اس کو بھی زوال آیا. پھر اس کے بعد میں خلافت عباسیہ رہی جو 500 سال رہی. خلافت عباسیہ میں جو ہے نا پھر کئی فتنے نکلے، کئی مسالک نکلے، بہرے اسماعیلیہ، کئی مسالک نکلے، بول کے فائدہ نہیں ہے، آپ لوگ خود ہسٹری پڑھ لیجئے. وہ اس کو بھی زوال ہوا. پھر اس کے بعد میں خلافت عثمانیہ آئی. خلافت عثمانیہ کا جو شروع کا دور تھا وہ 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت راشدہ کے دور پہ وہ لوگ حکومت کرے، اس لیے کامیاب رہے. دنیا کے 3 حصوں پہ خلافت عثمانیہ کا راج تھا. بعد میں زوال تو ان کو بھی آیا، سمجھا، لیکن 635 ایئرس وہ لوگ حکومت کریں. اگر 635 ان کے 500 ان کے ایڈ کر لو، اس حساب سے 1000 کے اوپر ہو گیا. 90 سال خلافت عثمانیہ کے ایڈ کر لیجئے، 29 سال جو ہے نا خلافت راشدہ پہ کر لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یعنی 1400 سال سے میں سے یہ 1200 سے نکال دیے، تو مشرکین نے اسلام کی دنیا میں کتنے سال رہی حکومت؟ 250-300 سال سے زیادہ نہیں رہی. تو برتر کون ہے؟ اپنی ہے نا. لیکن پھر ہم کو پسپائی کیوں ہے؟ ہم 1 ارب مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری پسپائی اس لیے ہو رہی کہ ہم جو ہے نا عقائد سے ہٹے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو چھوڑے ہوئے. مدینہ منورہ میں جو ہے نا ایک مسجد ہے، جس کا نام ہے مسجد ایجاب. وہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں کرے تھے کہ یا رب العالمین میری امت خواہت سالی سے نہیں مانا، اور ڈرافٹ آتا نہیں وہ اس سے نہیں ماننا، وہ انسٹنٹلی قبول ہوئی. دوسری دعا کرے کہ یا رب العالمین میری امت کسی ظالم حکمران کے ظلم سے نہیں ماننا. تو اس کے تعلق حدیث سے خود سے جو میں پڑھا ہوں، مجھے شاید ہو سکتا ہے علماء میری تصحیح کریں گے، وہ جو ہے نا کنڈیشنلی قبول ہوئی کہ جو ہے نا جس تک یا رسول اللہ آپ کے اسوہ حسنہ پہ آپ کی امت عمل کرتے رہیں گی اور میرے احکامات پہ جو ہے نا عمل کرتے رہیں گی تو ان کے اوپر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا. ورنہ وہ یہود ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، میں ان سے بہتر مسلمانوں کو دنیا میں لاؤں گا. عراق ایران کی جنگ ہوئی، 10 لاکھ مسلمان مرے. کون مارے ان کو آگے؟ کیشوسی نہ ماری، RSS ماری نہیں، مسلمان ایک دوسرے کو مار لے کے مرے. اس کے بعد میں جو ہے نا سیریا میں جو ہے نا تقریباً 2-2.5 لاکھ تو مرے لوگ، اور 3.5 ملین ترکی میں اس وقت وہاں پہ پناہ لیے ہوئے. میں تو ملوں جا کے پرسنلی، میں ترکی بھی گیا تھا، میں ملوں. ان کو مارنے والا کون ہے؟ خود اس ملک کا پریزیڈنٹ بشار الاسد، جو علوی خاندان سے جس کا تعلق ہے، سمجھو. تو اسی طرح یمن میں ہوتیز 30% ہوتیز ہے جو جن کا تعلق جو ہے نا اہل تشیع قبیلے سے ہے. ان کی اور سنیوں میں آپس میں جنگ ہوتے تھے. ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا یہ سعودی عرب الائنس فورسز بنائیں، بحرین قطر ان لوگوں ملا کے جو ہے نا ان کو مارے. اس میں بھی جو ہے نا تقریباً 2-2.5 لاکھ سب مکس لوگ مرے. کون مارے آگے؟ مسلمان ہی مارے نا.
اب پھر اس کے بعد میں افغانستان کی جو نا اپنے خیال سے امریکہ سے جو ہوئی وہ تو خیر افغانیہ ان کا اچھا بتائے، لیکن آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، اگر مسلمان مرے زیادہ ہیں کافروں کی مار سے نہیں مرے، مسلمان ایک دوسرے کو مار لے کے مرے۔ اگر کافر جو ہے نا اگر مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں آتی ہے تو آپ فرسٹ ورلڈ وار کا اٹھا کے دیکھو، فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہے نا یہ کرسچنا جو ہے نا ایک دوسرے کو مار لے کے 4 کروڑ لوگ مرے ہیں، اس میں مسلمان نہیں مرے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں 6 کروڑ مرے ہیں۔ یہ خود اللہ کا عذاب ہے۔ یہ 10-15 ہزار کو مار کے جو ہے نا کیا خوش ہو رہے ہیں اتنا پوری فورس لگا کے، جبکہ جو ہے نا وہ لوگوں کو تو شہادت مل رہی ہے، اور شہادت کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کے لیے تو کمپٹیشن ہوتا تھا۔ جو لوگ جو ہے نا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مدینہ منورہ میں جو ہے نا حفاظت کے لیے رکھ کے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے نا وہ اس کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ان کو نہیں لیے، جنگ کا حصہ نہیں بنائے، وہ لوگ روتے تھے، مگر حضور کے سامنے ان کی مجال نہیں تھی۔ ایک صحابی ضد کرے تھے، بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ میں کیا غلطی کر دیا سرکار سے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو جو نا بن لیے تھے۔ وہ حضرت ابو لبابہ کی بات بول رہا ہوں، جس کے نام سے ایک استوانہ ہے مسجد نبی شریف کے ریاض الجنہ کے اندر، جس طرح استوانہ عائشہ ہے نا اس طرح ایک مسجد حضرت استوانہ ابو لبابہ بول کے بھی ہے۔ تو کمپٹیشن چلتا تھا شہادت کے لیے۔ شہادت جو مسلمانوں کے لیے ایمان ہے۔ میں شرح صدور میں ایک بات پڑھ رہا ہوں حضرت، آپ کی اجازت سے، ہسٹری سے ہٹ کے یہ، اس میں مولانا امام عبد الرحمن سیوطی لکھے ہیں کہ جو نا موت جو ہے مومن کے لیے انعام ہے اور کافر کے لیے امتحان ہے۔ ہمارے سارے تکالیف وہاں سے فنش، اگر آپ اچھے طریقے سے گئے تو جو نا ظاہر ہے وہاں سے آپ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اگر آپ صحیح حقوق العباد میں پرفیکٹ ہے اور حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہے۔ حقوق اللہ جو ہے نا 7-8 ہے، وہ چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف بھی کر دیتے، لیکن حقوق العباد میں پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور حقوق العباد مور دین 100 ہے۔ میری گزارش ہے کہ جو نا جو لوگ بھی جو نا جو حقوق العباد کے تعلق سے کمپلیٹ نہیں جانتے، ایک بار اس کی کمپلیٹ ہسٹری اس کے تعلق سے پڑھنا، تاکہ اپن زندہ رہتے کہ جو نا توبہ کے دروازے کھلے، مکہ مدینہ کے دروازے کھلے، اور آج کل کے دور میں جو نا اللہ تعالیٰ صاحب استطاعت بنا دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہوا پہ جو ہے نا مکہ مدینہ جا سکتے، توبہ اللہ کر کے اپنے معاف کر سکتے ہیں۔ اور جب کوئی مومن انسان مرتا ہے، جب اس کو دفنانے جاتے تو سب سے پہلے اس کو جو خوشخبری دی جاتی، فرشتے آ کے جو سب سے پہلے مومن کو وروں میں، مسلمان کو نہیں، مسلمان تو گناہوں کا لندہ بھی ہو سکتا، لیکن مومن وہ شخص جو جس کا شمار صالحین میں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے نا انبیاء، شہداء، صالحین، یہ 3 درجے ایسے ہے کہ جو انبیاء تو انبیاء چھوڑ دو، اپن نہیں جاتے۔ شہداء کے لیے اپنے کو چانس نہیں ہے، اپن جا کے کہاں پہ جنگ لڑیں گے جہاں پہ اپن شہید ہونا، بلکہ کوئی جگہ نہیں ہے اپنے، خصوصاً حیدرآباد پہ ایسی جگہ پہ فلی سیکیورڈ زون ہے، تو سمجھے نا اس انڈیا کا سارا انڈیا سیکیورڈ زون ہے، چند جگہوں کو چھوڑ کے۔ اب بچی ہوئی ایک کیٹیگری ہے، وہ کیٹیگری کیا ہے؟ صالحین کی۔ ہم اس میں انٹر تو ہو سکتے نا، اس میں انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے حقوق العباد کی ہسٹری آپ کو جو ہے نا نالج گین کرنا ضروری ہے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے تم دور ہو جائیں گے تو تمہارے معمولی بھی نیکیاں جو ہے نا پہاڑ کی شکل اختیار کر لیں گے، ورنہ اگر یہاں پر جو ہے نا ہمیں ڈنڈی مار دی ہے تو پہاڑ کی جیسی تمہاری نیکیاں بھی ہے، وتھڑ ہے، رکے ہوئی رہتی ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کو شرف قبولیت دیتا نہیں معلوم۔ لیکن اگر ایک مومن کے درجے میں آ کے جب ہم موت قبرستان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے فرشتے آ کے جو خوشخبری سناتے ہیں ان کو کہ جو ہے نا آپ کے جنازے میں جو لوگ شریک ہوئے، نماز جنازہ میں شریک ہوئے، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اسی لیے دیکھو عرب کنٹریز میں جو ہے نا جب کوئی جنازہ جاتا ہے نا، جان پہچانت رہو مت رہو، لوگوں گاڑیاں سائڈوں میں پارک کر کے اس کو کندھا دیتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ بات، یہ حدیث شریف معلوم ہے یہ۔ اس لیے کبھی بھی کوئی دور سے بھی سنے، اپنے کو پتہ چلا کہ کوئی مر گیا ہو تو اس میں جا کے شریک ہونا، اس کے پیٹھ پیچھے یہ راز نہیں ہے کہ بھئی وہ جو مرنے والوں کے لوگوں سے اپنے کو سمپتی گین کرنا ہے، نہیں، اس میں خود اپنا ذاتی فائدہ ہے اس میں شریک ہونا، کیونکہ وہ اگر اتفاق سے انہوں مومن کے درجے میں ہے، جو مرحوم جو بھی ہے، تو ان کو جو خوشخبری سنائی جائیں گی کہ جتنے لوگ آپ کے جنازے میں شریک تھے تو یہ جو نا اس کیٹیگری میں اپن بھی آ جاتے، سمجھا نا۔ تو یہ جو نا آپ لوگوں کو بولنے کا مقصد تھا، چونکہ میرے کو صرف 40 منٹ بولے اور 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، لیکن مکہ مکرمہ کے جو تاریخی مقامات ہے اس کی نالج زیادہ ہے میرے کو۔ یہ جو باتیں بولا میں یہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھا، جو جتنے بھی احادیث سے ریلیٹڈ یا واقعات سنا ہمیں، میرے کو تو بولنا نہیں چاہیے، نہ میرا حق بنتا۔ ایسے مسلمان ضرور میں اپنے دوست احباب میں بیٹھ کے بول سکتا ہوں، لیکن مسجد میں بیٹھ کے بولنا تو پھر وہ سند یافتہ عالم دین ہونا پڑتا، جو میں سند یافتہ نہیں ہوں، میری اپنی ذاتی اسٹڈی ہے یہ، لیکن میں اس کی آتھنٹسٹی اور میرے موبائل میں تقریباً جو ہے نا عرب کے اور عجم کے 40 سے زیادہ علماء کرام جو ہے نا کے نمبر ہے۔ جب کبھی میں کوئی چیز پڑھتا ہوں سمجھ میں نہیں آئے تو ان لوگوں کو فوراً کال کرتا ہوں، یا تو عربی میں، عربی لکھنا پڑھنا ترجمہ کرنا الحمدللہ سب آتا میرے کو، سمجھا نا۔ تو میں ان لوگوں سے اپنی تصحیح کراتے رہتا ہوں۔ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، وہ کتاب جو ہے نا پوری ہسٹوریکل پلیسز پہ ہے، اس کی میں لانچنگ کروں گا سب سے پہلے مدینہ منورہ میں، اس کے بعد میں یہاں پہ تاج کرشنا میں ارادہ ہو رہا، اس میں 200 کے قریب ایسے لوگوں کو انوائٹ کرنے والا ہوں جو اسلام کی ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہیں،
اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ تم لوگ میرے کو موقع دیا یہاں پہ خصوصاً امام صاحب وغیرہ بات کرنے کا موقع دیے، تو اس وقت میں امام صاحب کے ذریعے آپ لوگوں تک جو ہے نا وہ ڈیٹ آپ لوگوں کو اناؤنس کراؤں گا، جو ابھی 1 مہینہ 2 مہینے کی، چونکہ میں ابھی 2 مہینے رہ رہا ہوں، میں کتاب پوری جو ہے نا پرنٹ ہونے کے بعد ہی نکلوں گا میں. پھر ایک بار جو ہے نا اسی کتاب کی لانچنگ، تیسری لانچنگ میں شکاگو میں کرنے کا پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ایسی کتاب ہے، اس کا سائز عام کتابوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ ٹیبل، یہ سائز کا ہے. اگر آپ ترکی گئے تو توپ کاپی میوزیم ضرور جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار تھے، جو جس وقت سعود فیملی کا قبضہ ہو گیا تو ترکیاں کیا کرے، جاتے آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں، ان کے گھر کے سامان، اصحاب رسول کے استعمال کی چیزیں، وہ سارے کے سارے ترکی لے کے چلے گئے. اور وہاں پر جو ہے نا توپ کاپی میوزیم میں لوگ ایسا زبردست ڈسپلے کر کے رکھے. میرے کو تو اس وقت تو دیکھے تو آنکھوں میں پانی آ گیا. وہ پیالہ بھی رکھا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی پیتے تھے. ظاہر ہے اس حالت میں نہیں ہے، وہ بیچ کا حصہ ہے خالی، اس کو ممیز کر کے پرزرو کر دیا. بی بی خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاتون جنت کے کپڑے، امام حسن حسین کے کپڑے، حضرت علی کی تلوار، وہ 2 دھاری والی نہیں، ذوالفقار نہیں، وہ 2 دھاری والی تلوار میں سنا کہ ازبکستان وغیرہ میں کہیں رکھی ہو، یہاں پہ نہیں ہے. جو لہرائے، سر کا لہرائے تو 2 دھاری ہو گئی تھی نہیں، وہ لکڑی لہرائے تو وہ تلوار سے انہوں کتوں کی گردنیں اتارے. حضرت سیدنا علی وہ تلوار کی بات ہے، وہ ترکی میں نہیں ہے. لیکن سیدنا عمر کی تلوار، حضرت خالد بن ولید کی تلوار، ان کے استعمال کے جنگی سامان، ان کے استعمال کی چیزیں، وہ سارے کے سارے ترکی میں رکھے ہوئے استنبول میں. کبھی بھی آپ گئے نا تو وہاں پہ ضرور جائیے. $180 میں وہ لوگ ایک کتاب بھی نکالے، منسٹری آف ٹورس اینڈ ٹورزم والے، وہ میرے پاس ہے. اگر کبھی تم لوگ آپ لوگوں کو فرصت ملی تو گروپ کی شکل میں آ کے، میرا گھر یہیں ڈیلس کالونی میں آ کے دیکھ سکتے ہو. میں خریدا ہو تو ضرور جو ہے نا وہ ضرور دیکھیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار دو وسلم کے پہلے میزبان تھے، جب مدینہ شریف تشریف لے کر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی شریف کی جب تک تعمیر مکمل نہیں ہوئی، جس کے گھر میں ٹھہرے تھے وہ جلیل القدر صحابی کا نام حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری تھا. اور ان کی قبر شریف جو ہے نا استنبول میں ہے. کہ وہ ایک جنگ میں 80 سال کے ہو گئے تھے، پھر بھی ضد کرے تھے سیدنا عمر کے دور میں کہ نہیں میں جنگ کو جاؤں گا. تو سیدنا عمر ان کی بات کو، ان کے ریسپیکٹ میں جو ہے نا ان کو بھیجائے، مگر وہاں جانے کے بعد میں انتقال ہو گیا. قبر شریف وہیں پر رکھی ہوئی ہے. اس سے ہٹ کے 30 اصحاب رسول کی قبریں بھی وہیں پر ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو ہے نا قسطن دنیا کو جو بھی فتح کریں گا، وہ لشکر بھی اہل جنہ میں سے رہیں گا، اور وہ جو سپاہی بھی. تو اس کو فتح کرنے والے ارطغرل غازی کے پڑ پوترے اور عثمان غازی کے پوترے محمد فاتح محمد دوم، انہوں فتح کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہے نا سٹنگ میں اور مزید گفتگو کریں گے اگر آپ لوگ موقع دیے، کیونکہ مقرر تو نہیں ہوں میں، جو بھی میرے کو یاد تھا، جو بھی میں جانتا ہوں، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز 8 بجے.